کیا آپ کو پتا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنے کا بہت اہم رول ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ آئیے حروف مقطعات کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر جب سورت شروع ہوتی ہے اس طرح کے ورڈ، اس طرح کے لفظ آتے ہیں، تو ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم اس کو اتنا کیوں کھینچ رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، اس کی وجہ کو سمجھیے گا۔ جب ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے، الف الگ ہو گیا، لام الگ ہو گیا، میم الگ ہو گیا۔ دیکھیے جب ہم لام کی ہجے کریں گے تو لام کی ہجے اس طرح سے ہوگی، لام الف زبر لا، میم ساکن، لام، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہجے ہو گئی۔ اب اس کے اندر قاعدے کو سمجھیے گا۔ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر مد کا قاعدہ پڑھا تھا، ایک قاعدہ آیا تھا مد لازم۔ مد لازم کب بنتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد یا تو تشدید آ جائے یا پھر جزم آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے۔ اب اس لام کے اندر قاعدے کو سمجھیے گا، یہ رہا آپ کا الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد میں یہ آ گیا آپ کا جزم جو ہم نے کل کے قاعدے میں پڑھا تھا۔ تو اب یہاں پر مد لازم بنے گا، تو اس لام کو زیادہ کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لام کے اندر جو قاعدہ بن رہا ہے وہ مد لازم کا بن رہا ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے۔ الف لام، زیادہ کا مطلب 4 سے 5 الف کی برابر کھینچیں گے۔ پھر آگے دیکھیے اس میم کو بھی ہم نے زیادہ کھینچا ہے، اگر اس میم کی ہم ہجے کریں گے تو اس طرح سے ہوگی، میم یا زیر می، میم ساکن میم۔ حروف مدہ ہے، یا مدہ، یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اور یا مدہ کے بعد یہ آ گیا آپ کا جزم۔ تو اب اس میم کو بھی زیادہ کھینچیں گے، لام کے اوپر بھی مد آئے گا، میم کے اوپر بھی مد آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس پورے لفظ کو؟ الف لام میم، ٹھیک، اتنا دونوں کو کھینچنا ہے اور میم کے اندر غنہ بھی کرنا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے اس کو آپ بار بار سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ الف لام میم صاد، اتنا تو میں نے ابھی آپ کو یہ سمجھا دیا یہاں پر الف لام میم۔ اب صاد کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ صاد کی جب ہم ہجے کریں گے تو صاد کی ہجے اس طرح سے ہوگی، صاد الف زبر صا، دال ساکن صاد، یہ ہوئی اس کی ہجے۔ اب اس کے اندر مد لازم کا قاعدہ بن رہا ہے، کیوں؟ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد میں یہ جزم آ رہا ہے، اس صاد کے اوپر بھی یہ بڑا مد ہے، اسی وجہ سے ہے، اس قاعدے کی وجہ سے، تو اس کو بھی زیادہ کھینچیں گے۔ اب اس پورے ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم صاد، ٹھیک۔ اب آگے دیکھیے گا، الف لام را، یہاں پر لام کو زیادہ کھینچیں گے، را کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، کیوں؟ لام کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں پر کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بن رہا ہے۔ را کو زیادہ کیوں نہیں کھینچیں گے؟ اگر ہم را کی ہجے کریں گے تو اس طرح سے ہوگی، را الف زبر را۔ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ صرف حروف مدہ کا ہے، الف مدہ کا، الف سے پہلے زبر ہے، تو الف مدہ کا قاعدہ جہاں پر ہوتا ہے اس کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کی برابر، تو اس کو ہم را کو صرف 1 الف کی برابر کھینچیں گے، اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ اب پورے کو کیسے پڑھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ الف لام را، الف لام میم را، لام کو بھی زیادہ کھینچیں گے، میم کو بھی زیادہ کھینچیں گے اور را کو کم کھینچیں گے۔ عین سین قاف، یہاں پر ان تینوں حروف کے اوپر مد بنے ہوئے ہیں، یہ مد لازم بنے ہوئے ہیں۔ قاعدہ وہی ہے، اگر ہم تینوں حرفوں کی ہجے کریں گے تو تینوں کے اندر مد لازم کا قاعدہ بنے گا، اس لیے عین کو بھی زیادہ کھینچیں گے 4 سے 5 الف کی برابر، سین کو بھی زیادہ کھینچیں گے 4 سے 5 الف کی برابر، اور قاف کو بھی زیادہ کھینچیں گے۔ ہجے اگر میں کر کے بتاؤں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اب آپ یہیں سے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ عین سین قاف، ٹھیک۔ اب آگے دیکھیے، حامیم
ہا کو کم کھینچیں گے، کیونکہ اگر ہم ہا کی ہجے کریں گے تو بنے گا ہا الف زبر ہا۔ اس کے اندر صرف الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچتے ہیں، اس لیے اس کو ایک الف کی برابر کھینچیں گے اور میم کو زیادہ کھینچیں گے، ہجے کر کے میں نے ابھی آپ کو وہاں پر بتا دیا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حامیم۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو ایک بار میں ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو 2 بار دیکھیے، اور کل کی ویڈیو کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا۔ کل کے اندر بھی تجوید کا بہت اہم رول آئے گا۔